اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، پورے پاکستان میں پولیس کے حوالے سے آپ یہ سن کے تھک چکے ہوں گے کہ ان کی کمپلینٹس بہت آتی ہیں، ان کی شکایات بہت آتی ہیں، وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، وہ لوٹ مار کر لیتے ہیں، وہ بے گناہ کو گناہ گار بنا دیتے ہیں اور گناہ گار کو بے گناہ بنا دیتے ہیں۔ پورے پاکستان کی شکایات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو کراچی میرا خیال سر فہرست ہے پولیس کے کرائم کے حوالے سے۔ پر پولیس کے کرائم رپورٹ تو ہوتے ہیں، پر ان کا سدباب نہیں کیا جاتا۔ اس دفعہ کراچی میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو اتنی بڑی تاریخی ڈکیتی ہوئی ہے، اور وہ ڈکیتی پلان پولیس آفیسرز نے کی، وہ ڈکیتی پر عمل درآمد بھی پولیس آفیسرز نے کیا۔ میں کانسٹیبل تھانے داروں کی بات نہیں، ایسے چکی بات نہیں کر رہا، میں سینئرز کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کو کیفر کردار تک بھی پولیس آفیسرز نے ہی پہنچایا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ جس نے کیفر کردار تک پہنچایا اس کے ساتھ اب کیا ہوگا یا آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، وہ آج میں آپ کو اپنے پروگرام میں عرض کروں گا۔ اور دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ ماضی میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت، وزیر اعلیٰ سندھ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ایک کھچاؤ شروع ہو گیا تھا ایک پولیس آفیسر کے ٹرانسفر پر۔ وہ ٹرانسفر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا، وفاق کی پالیسی پر امپلیمنٹ کروانا چاہتا تھا، وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اس کے عوض انہوں نے ایک صوبائی سروس کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ صوبائی سروس کا آغاز کیا ہوا تھا، پھر کس طرح ہوا تھا، پھر آج وہ کس مراحل پہ پہنچا ہے، وہ کیا مثبت تھی یا نہیں تھی، یہ تمام حقائق پہ آج میں آپ سے بات کروں گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں کہ ماضی میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، وہ نئے نئے ایکسپیرینس کرتے رہتے تھے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو حکم دیا کہ جو افسر ایک صوبے میں 8 سے 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تعینات ہوئے، اسے صوبہ بدر کر دیا جائے، اسے کسی دوسرے صوبے میں بھیج کے ریشفل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ایک پالیسی ہے، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اور آفیسرز جو ہیں وہ خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ اگر خیبر پختونخوا میں خدمت کر رہے ہیں تو وہ بلوچستان میں بھی جا کے کر سکتے ہیں، وہ پنجاب میں بھی آ کے کر سکتے ہیں۔ بہرحال آفیسرز کی منشا یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ آف آل تو پورے پاکستان میں سے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پنجاب میں تعینات رہیں۔ پنجاب میں اگر انہیں جگہ نہ ملے تو وہ سندھ کو پریفر کرتے ہیں۔ سندھ کا دھتکارا ہوا جو آفیسر ہوتا ہے، جو کامی دھتکارا جاتا ہے، وہ وفاق، خیبر پختونخوا، اور آخری جو جگہ ہے وہ بلوچستان ہے۔ بلوچستان کو بیکورڈ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ لائف تھریٹس بھی زیادہ ہیں، اور شاید کہ انہیں ادھر سرو بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اسے خشک علاقہ سمجھتے ہیں۔ خشک آپ سمجھ رہے ہیں نا کس وجہ سے؟ یعنی کہ معلومتا کے والے سے خشک سمجھتے ہیں، حالانکہ بلوچستان کے کئی جو ضلع ہیں وہ بڑے زرخیز ہیں اس حوالے سے۔ بہرحال ہم کسی اور ٹاپک پہ، کسی اور اس پہ چلے جائیں گے گفتگو پہ۔ تو ہوا یہ کہ آج سے کچھ دن پہلے، اچھا اس وقت جب لڑائی ہوئی مراد علی شاہ صاحب انہیں نہیں بھیجنا چاہتے تھے، وفاق انہیں لے کے جانا چاہتا تھا، وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ سندھ نے کیبنٹ سے اپنی اپروول لی اور صوبائی پولیس سروس کا انعقاد شروع کر دیا، اور پبلک سروس کمیشن کے تحت انہوں نے بطور ڈی ایس پی بھرتی کرنا شروع کر دیے پولیس میں۔ جب ڈی ایس پی بھرتی کرنا شروع کر دیے تو وہ پبلک سروس کمیشن بھی ان کے متحد ہی ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کے، تو وہ پھر کوئی وزیر اعلیٰ کا رشتہ دار، کوئی ووٹر سپورٹر، کوئی جاننے والا، کوئی چاہنے والا، کوئی سیکٹری کا جاننے والا، کوئی ڈرائیور کا بیٹا، کوئی خانسامے کا بھائی، یہ سارے لوگ ہی اس میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ کامیاب ہو گئے تو ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ یہ جو ٹریننگ شروع ہوئی اس میں ایک صاحب جن کا نام تھا عمیر طارق بجاری، یہ بھی ٹریننگ کر رہے تھے بطور ڈی ایس پی۔ وہ جو ٹریننگ ہو رہی تھی اس میں ٹریننگ میں صاحب بہادر کو ایک ایس ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ اورنگی ٹاؤن کے فلاں علاقے میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں دہشت گرد موجود ہیں، اور ان کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایم کیو ایم لندن سے ان کا تعلق ہے، اور وہ کوئی بڑی کاروائی کراچی میں کرنا چاہتے ہیں۔
تو میں تمہیں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ تم جاؤ ادھر اور ادھر سے یہ سرچ کرو اور یہ گرفتاری کرو. یہ ٹریننگ کر رہا تھا, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا ایک گینگ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سٹوری ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ وہ وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. ادھر کوئی دہشت گرد نہیں تھے. یہ صاحب کالے ویگو ڈالے میں, جس کی پاکستان میں بڑی گونج ہے کالے ویگو ڈالے کی, پر وہ ان کے حوالے سے نہیں ہے. انہوں نے بھی کالا ویگو ڈالا شاید وہی گونج اور دہشت کی علامت سمجھا جانے والے کالے ویگو ڈالے کو لے کر اس گھر میں بنگلے میں چلے گئے. ان کے ساتھ سادہ کپڑوں میں ایک پولیس موبائل بھی بھری ہوئی ساتھ تھی. وہ بھی کانسٹیبل تھانے دار ہوں گے. ڈی ایس پی انڈر ٹریننگ, یہ ٹریننگ کر رہے ہیں, ابھی ڈی ایس پی مکمل نہیں ہے. یہ عمیر طارق بجاری, یہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں. اس گھر سے سرچنگ کے دوران 2 کروڑ کیش, 70 تولے زیور چھین لیتے ہیں. اس گھر میں 2 مرد موجود ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں پہ کالی پٹیاں باندھتے ہیں. ان کے گھر میں سے کیمرے, ڈی وی آر, سب کچھ سارے ثبوت مٹاتے ہیں. گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, انہیں ساتھ بٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. جب چلے جاتے ہیں تو کراچی کی ایک جگہ ہے بلوچ والا پل, بلوچ کلونی پل. بلوچ کلونی پل پہ ان دونوں افراد کو جو جن کی آنکھیں بندی ہوتی ہیں, انہیں بندی آنکھوں سے ہی گاڑیوں سے دھکے دے دیتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں. جب وہ خود چلے جاتے ہیں تو وہ جب وہ واپس آتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو سب کچھ لوٹا گیا. وہ پولیس کمپلینٹ کرتے ہیں. پولیس کے ایک سب انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ تفتیش کا آغاز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کچھ ثبوت دیں, یہ کریں وہ کریں. ثبوت نہ کوئی ہے, نہ بجاری صاحب نے اپنا بتایا, نہ طارق صاحب نے اپنا بتایا, نہ آنے والے پولیس والوں کو کا کوئی ریکارڈ موجود ہے. خیر, یہ بات اڑتی اڑتی آئی جی سندھ کے پاس پہنچ جاتی ہے. حال ہی میں آئی جی سندھ پنجاب سے جا کے تعینات ہوئے ہیں. ان کا سٹائل ہے پنجاب میں کام کرنے والا, وہ تو سندھ کے عادی نہیں ہے. سندھ میں تو ایسے معاملات کو درگزر کر دیا جاتا ہے, اس پہ تو بات ہی نہیں کی جاتی. اور کسی وڈیرے کا, کسی با اثر سیاستدان کا, کسی با اثر فرد کا جب فون آ جاتا ہے تو وہ بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے. جس طرح ماضی میں آئی جی وغیرہ لگے رہے ہیں سندھ میں, آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا کرتے رہے. وہ تو انڈین فلموں کی طرح کے بالکل آئی جی ہوتی ہیں کہ میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اس نے جا کے, اس کا نام ہے راجہ رفت مختار, اس نے جا کے سندھ میں بڑی ڈسٹربنس کریٹ کی ہوئی ہے. یہ پنجاب جیسے کام کرنا چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کرائم کا بالکل جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے. یہ بڑے بڑے پولیس آفیسرز کو او ایس ٹی کر دیتا ہے, صوبہ بدر کر دیتا ہے, اور ان کے جن کے ادھر بھتے لگے ہوئے ہیں, جن کی منتھلیاں لگی ہوئی ہیں, جو اغوا برائے تاوان کا کام کرتے ہیں, جو ڈکیتیاں کرتے ہیں, جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں, ان کا بھی احتساب کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے پورے پاکستان کے لیے اور کراچی کے ان معصوم عوام کے لیے جو ان کرائم سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو لٹتے پھٹتے رہتے ہیں اور چیخ چلا کے خاموش ہو جاتے ہیں. خیر, انہوں نے ڈیوٹی لگائی ڈی آئی جی ساؤتھ کی, نہیں ڈی آئی جی ویسٹ کی. ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی ان کا نام ہے. ان کی ڈیوٹی لگائی. ان کا خیال تھا کہ یہ ویل ریپیوٹڈ آفیسر ہیں. انہوں نے خیر وہاں پہ تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ وہاں سے تو وہ کیمرے ڈی وی آر لے گئے, پر وہ اس جس سڑک پہ بنگلہ تھا اس کے نکر والے بنگلے میں کیمرے موجود تھے. انہوں نے وہ کیمرے لے لیے. اس کیمرے کی فوٹیج میں یہ عمیر طارق بجاری صاحب جو ہیں انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی, وہ آ گئے. کالا ویگو ڈالا آ گیا, پولیس موبائل آ گئی. وہ ٹریس کرتے 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 ان تک پہنچ گئے. اب وہ فرار ہو گئے. جب انہوں نے آئی جی کو رپورٹ دے دی وہ فرار ہو گئے. آئی جی نے ان کا کام تھوڑا آسان کرنے کے لیے قائم خانی صاحب کا ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا صاحب ہیں, انہیں بھی ساتھ اسائن کر دیا اور ایک ٹیم تشکیل دے دی کہ آپ نے یہ پوری انویسٹیگیٹ کرنی ہے. انہوں نے پورا انویسٹیگیٹ کیا تو بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا, کیونکہ یہ جو طارق بجاری صاحب ہیں, عمیر طارق بجاری انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی,
ان کے جو بھائی ہیں وہ سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے پرائیویٹ سیکٹری ہیں اور ماضی میں بھی تھے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی فورس کیا ہوگا اور بڑے بڑے بااثر لوگ جو ہیں انہوں نے فورس کیا ہوگا اور کوشش کی ہوگی اس بات کو دبا دیا جائے, پر وہ تو راجہ رفعت مختار تھا, وہ تو نہیں دبانے والا تھا. تو جب اس نے بہت فورس کیا اور پریشر کریٹ کیا تو انہوں نے 1 کروڑ روپیہ نقد جو ہے وہ ایس ایچ او کو دے دیا, متعلقہ ایس ایچ او جہاں پہ ڈکیتی کا مقدمہ درج ہوا تھا ان پولیس آفیسرز کے خلاف, اس کو دے دیا اور کہا کہ بھائی یہ 1 کروڑ روپیہ لے لیں اور انہیں کہیں ڈی آئی جی صاحبان کو کہ بس پیسے ریکوری ہو گئی اور ہماری جان چھوڑیں. تو پھر تو اور پکا کام ہو گیا. ان کو چاہیے سندھ پولیس کو تھوڑی دیر آ کے پنجاب میں سرو کریں, ان کو سمجھ آ جائے کہ پنجاب میں پولیس کیسے کام کرتی ہے. ادھر تو انہوں نے بالکل ہی مطلب آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور وہ گلچھرے اڑا رہے ہیں اور پولیس والے ہی ڈاکوؤں کی صورت میں گھوم رہے ہیں. میں مٹھی بھر ان پولیس آفیسرز کی دل چکنی نہیں کرنا چاہ رہا جو ایماندار ہیں. ادھر ایماندار بھی یقیناً ہوں گے, یہ ایماندار تھے تو یہ ٹریس ہو گئے اور یہ پکڑے گئے. اب ڈکیتی کا پرچہ ہو گیا, اب وہ ریکوری بھی ہو جائے گی اور میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو کراچی میں پولیس سے ریلیٹڈ کرائم ہے ان میں بھی کمی آئے گی, کیونکہ آئی جی سندھ راجہ رفعت مختار جو ہے ان کی ایک اور خاصیت بھی ہے, وہ ایک تو ڈیڈ آنسٹ آدمی, ڈائی ہارٹ, ڈیڈیکیٹڈ قسم کے آفیسر سمجھے جاتے ہیں, بڑے پروفیشنل ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب بھی آپ مشکل میں ہوں, جب بھی آپ مطلب آپ سے صحیح کام نہ ہو رہا تو درود پاک کا ورد شروع کر دیا جائے. اس پہ ان کا اعتقاد ہے اور میرا خیال وہ سندھ میں اس لیے کامیاب جا رہے ہیں. اور ان کے جاتے ہی بڑے لوگوں نے باتیں کی تھیں, وہ جو کرپٹ اور سندھ کے منجے ہوئے پولیس آفیسرز تھے, سندھ کے منجے ہوئے انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے بڑی بغاوت کا اندیشہ دیا تھا پولیس میں. اب وہ سارے بادل چھٹ گئے ہیں اور اب میرے خیال سندھ کے لوگ جو ہیں راجہ رفعت کے انڈر کمانڈ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے لیں گے, مجھے امید ہے, کیونکہ وہ پنجاب سے گئے ہیں اور میں انہیں ڈے فرسٹ سے جانتا ہوں. جب سے انہوں نے پولیس سروس میں آ کے کام کرنا شروع کیا میں تب سے جانتا ہوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. اور یہ واقعہ صرف یہ واقعہ پوری سندھ پولیس کے لیے ایک میسج ہے کہ عوام کے رکھوالے ہی پولیس میں سرو کریں گے. جو عوام کے رکھوالے نہیں ہیں, لٹیرے ہیں اور ڈاکو ہیں اور ان کو لوٹنے والے ہیں, ان کو نقصان پہنچانے والے, وہ پولیس میں بھی نہ رہیں گے اور جیل میں بھی جائیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی کے لیے ضرور آپ کمنٹس کیجئے گا, میں اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.